अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर, जो कि ये भी एक हिस्सा है NI on Market बाय यासीन के हवाले से। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि इस YouTube चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और www.yasinanalysis को जल्द अज जल्द ज्वाइन करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आप तक पहुंच सकें, आप उसकी रसाई तक पहुंच सकें और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। आज जुमे का दिन है, आज इस वीक का आखिरी दिन। वीकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और ख़ास तौर पे जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस हवाले से गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल, स्टॉक्स एंड करेंसीज़ की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन अदर दैन अगर हम ये देखें कि अगर जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है कि वीकेंड यानी फ्राइडे क्लोजिंग टेक्निकली बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से हम पिछले 1.5-2 सालों से यूक्रेन, रूस और फिर ये फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो जंगी कैफियत का बर्पा होता हुआ देखते हैं मामलात, तो इस हवाले से भी इसकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी फंडामेंटल जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उस हवाले से भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो तमाम आप लोगों से मेरी गुजारिश हमेशा ये रहती है कि फ्राइडे क्लोजिंग पे आप अपनी पोजीशंस को लिक्विड कर दें, काट दें और ओपन पोजीशन ना रखें, क्योंकि अगर आपके पास बाय है या सेल है तो मार्केट में क्या न्यूज़ अच्छी आ सकती है, क्या न्यूज़ ख़राब आ सकती है। ये हफ्ता और इतवार हमने नॉर्मली देखा है। पिछले 2-3 जो जुमे हमारे पास गुजरे हैं, फ्राइडे गुजरे हैं, उसमें हमने ये देखा कि फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे हमारे पास रेड सी ने बहरा अहमर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और वहाँ पर जिस तरीके से यमन और लेबनान और सऊदी अरब और इसराइल और फ़लस्तीन और फिर सीरिया में जो कि सुइस कैनाल की तरफ से वहाँ से रास्ता निकलता है और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं वो वहीं से गुजरते हैं। हमने ये देखा कि इन खबरों पे कि जनाब ड्रोन अटैक्स हुए और अमेरिका के जो माल बरदार जहाज हैं या उनके जो जंगी जहाज हैं वो वहां से गुजरे और उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए यमनी फोर्सेस पे, जो कि हौसी कबाइल की यमनी फोर्सेस कहलाती हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए। लेबनान पे जो है वो ड्रोन अटैक्स किए गए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो रेड सी अलर्ट जारी हुआ है कि जनाब वहां पर कोई जंगी कैफियत जो है वो ज्यादा रोनुमा हो सकती है। और खास तौर पे पिछले 2 फ्राइडेज में हमने ये देखा कि सैटरडे और संडे हमारे पास ये खबरें आई कि वहां पर कुछ ऐसी नेगेटिव डेवलपमेंट हुई हैं जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा गोल्ड की मार्केटों पे, सिल्वर पे और क्रूड ऑयल की मार्केटों पे। तो इन बेसिस पे ये कहा जाता है कि अगर आपके पास शॉर्ट सेलें पड़ी हुई है तो आप अपनी पोजीशंस को लिक्विड कर दें और इस होप पे ना रहें कि जनाब मार्केटें फौरन डाउन साइड हो जाएंगी और फ्राइडे को के बाद जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो वो आपके फेवर में होगी। तो कुछ भी हो सकता है। तो मुख्तसर ये है कि आप अपनी पोजीशंस को लिक्विड कर दें, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर योर पोर्टफोलियो, कि आप उसको बेहतर तौर पर मैनेज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे गुजरा और पूरी दुनिया में जो सरमायादार हैं वो ख़ास तौर पे अमेरिका के इफरात ज़र, अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अमेरिका की महंगाई के हवाले से जो आदाद व शुमार होते हैं उसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। कल हमारे पास यही हुआ और सारा दिन हम इंतज़ार करते रहे कि अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आदाद व शुमार क्या आएंगे। लेकिन खिलाफ यानी अगर हम ये कहें कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस या एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस पिछले 1 साल पहले अगर 95 और $100 के करीब चल रही थी, तो आज हम ये देख रहे हैं कि वो $70 के लगभग चल रही है। तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा इत्मीनान था कि जनाब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो डाउन साइड पे आएगा और उसके डाउन साइड पे आने के बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट अमेरिका अपने शरह सूद में कमी वाक़ई लेकर आएगा। लेकिन कल एक अजीब व गरीब वाक़या रोनुमा हुआ और हमारे सामने ये बात सामने पेश हुई कि जनाब अमेरिका में जो इफरात ज़र, जो कि बरतानिया में भी हम ये कह रहे थे कि जनाब 45 साल और 40 साल की बुलंद तरीन सतहों पे वहाँ पर महंगाई है, लेकिन कल एक अचंभे की बात हुई और एक अचानक हमारे सामने ये खबर आई कि जनाब अमेरिका में महंगाई और इफरात ज़र में कमी वाक़ई नहीं हुई है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ी एक फैलेसी आप कह लीजिए, एक अजीब व गरीब कहानी हमारे सामने आई। अब लोगों का जो एक बिलीफ है कि जनाब अमेरिका में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या वहाँ के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो नंबर रिलीज करते हैं वो बड़े ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कल जो रिपोर्ट शाया हुई है इसको
بظاہر ظاہر ہے مجھے بھی ایک زمانہ گزر گیا ان مارکیٹ کو رپورٹس کو جج کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جناب امریکہ میں افراط زر کے اعداد و شمار بڑھ کر آئے ہیں۔ تو اب یہ بڑھ کر آنا جو ہے ایک عجیب کیفیت یہ رونما ہو گئی بازاروں میں کہ جناب اب تو انٹرسٹ ریٹ کی جو پچھلے پورے سال ہم اس بات کا گانا گاتے رہے کہ امریکہ فرسٹ کوارٹر میں 2024 میں اپنی شرح سود میں کٹوتی کرے گا، کمی کرے گا، کم اس کے نمبرز کو کرے گا، تو یہ تو بالکل عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ کل ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں جو افراط زر کے اعداد و شمار جو 0.1% تھے منتھلی بیسس پہ 0.2 آنا تھا وہ 0.3 آ گیا، آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن 0.3 آ گیا۔ اسی طریقے سے 3.1 سے 3.4 منتھلی ایئرلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، جو یہ اعداد و شمار کل شائع ہوئے، اس کا تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آن دا بیسس آف انرجی سیکٹر جو ہے اسی کے بیسس پہ آج کل یہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال کل جب یہ نمبرز آئے تو اب لوگوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جناب اب امریکہ نہ صرف انٹرسٹ ریٹ کو انچینج رکھے گا بلکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی طرف بھی جا سکتا ہے، یعنی 5.5 سے 5.75 پہ بھی انٹرسٹ ریٹ جا سکتا ہے۔ تو اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا انرجی سیکٹر کی پرائسز یا کروڈ آئل کی پرائسز، برینٹ آئل کی پرائسز میں اضافہ ہوگا۔ اگر اضافہ ہوگا تو پھر یہ بات نیگیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹ تو کٹ ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، اسی بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹ جو ہے وہ ایٹ سڈن اپر سائڈ پہ چلی گئی۔ کل ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جب یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ گولڈ اینڈ سلور اینڈ کرنسی آئٹم میں تیزی آئی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مارکیٹ دوبارہ نیچے کی طرف آنے لگی، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ جناب منتھلی بیسس پہ اور ایئرلی بیسس پہ کچھ تھوڑا سا ڈفر تھا، لیکن اوور آل سینیریو جو سامنے آیا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس افراط زر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گولڈ کی مارکیٹیں نیچے آئیں۔ نیچے کیوں آئیں؟ وجہ یہ تھی کہ اب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، انٹرسٹ ریٹ جب بڑھایا جائے گا تو اسٹاک بھی نیچے آئیں گے، گولڈ اینڈ سلور اینڈ کرنسی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ تو ہمارے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، گھٹے گا یا انچینج چھوڑیں گے آن دا بیسس آف انرجی پرائسز اینڈ آن دا بیسس آف ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ان تمام باتوں کو ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں کہ جناب سی پی آئی کو ٹھیک ہے پلس میں آیا ہے، لیکن ادر دین ہمارے پاس جو رپورٹس اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو بڑی بڑی کمپنیز میں آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، جو آئی ٹی اور میٹاورس اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک نیا منترا شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ تو بہت زیادہ گرو کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے ریسنٹلی جو کمپنیز ہمارے پاس، پہلے ہم انٹل کی بات کرتے تھے، ہم آئی بی ایم کی بات کرتے تھے، یہ وہ تمام کمپنیز جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹس بناتے تھے، اب ہمارے پاس ایک کمپنی آ گئی انویڈیا، جس کے پچھلے دنوں شیئرز کی ویلیو $450 تھی، ایٹ سڈن اس کی پرائسز جو ہے $550 تک آ گئی ہے پر شیئر۔ اب آپ انویڈیا جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ بنانے والی ایک ون آف دا بگیسٹ کمپنی کہلا رہی ہے، اس کا اگر آپ انڈیکیٹر چیک کریں تو یہ اپر سائڈ پہ جا رہا ہے، جو کہ $1.5 ٹریلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایپل آپ دیکھ لیجئے، امیزون دیکھ لیجئے، الفابیٹ گوگل دیکھ لیجئے، یا ادر تمام دنیا کی جو آئی ٹی انڈسٹریز ہیں، اس کی مانگ میں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کی مانگ میں جب اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ان تمام گیجٹس میں ہمارے پاس گولڈ اینڈ سلور اینڈ پیلیڈیم پلاٹینم کا یوز بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ گولڈ اب صرف خواتین کی جیولری کے لیے نہیں بلکہ اس کو انڈسٹری کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ الیکٹرانک ویکلز، ٹیسلا ہے، نیو ہے، نسان ہے، یہ تمام گاڑیوں میں جو الیکٹرانک ڈیوائسز یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر گولڈ کا استعمال ہے۔ ہمارے پاس جو کمپیوٹر میں مدر بورڈ استعمال ہوتا ہے اس کے اندر سلور ہے، گولڈ ہے، یہ تمام جو میٹل آئٹم ہے وہ یوز ہو رہے ہیں۔ تو آپ اوور آل سینیریو جب چیک کرتے ہیں کہ یہ اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگز کہ جناب سی پی آئی یا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ جب پلس میں آیا تو اب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو یہ گولڈ اینڈ سلور نیچے آ جائیں گے۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان بیسس پہ یہ کہیں کہ گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹوں میں ڈکلائن آ جائے گا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ صبح سے جو مارکیٹیں چل رہی ہیں، ایون کہ جاپنیز اسٹاکس نکائی انڈیکس
آج پھر 1.5% جو ہے وہ پلس ہے. 2-3 دن سے آپ جاپنیز اسٹاکس جو دیکھ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں, کیونکہ جاپنیز اسٹاکس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آئی ٹی اور فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے وہ گرو کر رہی ہیں, مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو اس بیسس پہ آج اس وقت جو یورپین مارکیٹ اوپن ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ اینڈ سلور اینڈ اسٹاکس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. اب اس کو اگر ہم جج کرتے ہیں کہ جناب سی پی آئی تو پلس میں آئے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا, تو یہ بات ایک ہے. دوسری طرف ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے نمبرز ہیں وہ کیا آ رہے ہیں. صرف ہم سی پی آئی یا پی پی آئی کی رپورٹ جو آج شام میں بھی آئے گی اس بیسس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب امریکہ اب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا تو جناب گولڈ اینڈ سلور اینڈ اسٹاکس میں گراوٹ آ جائے گی. تو بہرحال اس کو بڑا کلوزلی آپ کو واچ میں رکھنا پڑے گا کہ آن دا بیسس آف صرف اونلی سی پی آئی پہ ہم ان تمام چیزوں کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ امپورٹنٹ خبر تھی, اور جس طریقے سے یہ سی پی آئی کی نمبر زیادہ آئے ہیں اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو سرکولیشن آف منی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یا پرچیزنگ پاور لوگوں کے پاس زیادہ آ گئی, تو جس بیسس پہ نمبر زیادہ آئے. تو بہرحال آج بھی ہمارے پاس پی پی آئی کی رپورٹ ہوگی, اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے, اس کو بھی چیک کریں گے کہ اس کے اعداد و شمار شائع ہونے کے بعد آج بازاروں میں کیا ہوتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ آج کا دن ہمارے پاس یہ رہے گا کہ آج فرائیڈے کا دن ہے, آج ویکلی کلوزنگ ہے, ہفتہ اور اتوار کی کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. اس کے علاوہ کراچی سٹاک آپ کے سامنے ہے. کراچی سٹاک میں تھوڑی سی پوٹینشل لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے, لیکن جو جوڈیشری سسٹم میں ہمارے پاس 2 دنوں سے جو 2 ججز حضرات جو ہیں آنریبل ججز انہوں نے ریزائن کیا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی بازاروں پہ پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے ہائی اپس ہیں, ہماری سپریم کورٹ کے اندر اگر یہ ایکٹیویٹیز نیگیٹولی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ نیگیٹولی ہی پڑتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں مزید کیا ہوتا ہے اور ہماری اسٹاکس کس طریقے سے ریکور ہوتی ہیں. الیکشن میں ٹائم کم رہ گیا ہے, 20-25 دن کا ٹائم باقی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 8 فروری جو کہ الیکشن ڈیٹ ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ, پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں اور ڈالر پہ کیا پڑتا ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش, اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو, خدا حافظ.